دل بدلے تو زندگی بدلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل بدلے تو زندگی بدلے کی ایک اور مجلس کے ساتھ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آج ہم استاذوں سے جس چیز کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں وہ نہ صرف ہمارے معاشرے کا ایک بڑھتا ہوا بہت بڑا پرابلم ہے جس نے پوری کی پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. کسی بچے میں، کسی بڑے میں، کسی بزرگ میں، کوئی خاتون ہے یا مرد، ہر کوئی اس بیماری کا شکار ہے اور دن بدن اس بیماری کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ بیماری ہے غصے کی بیماری یا غضب کی بیماری. اسی بیماری کے نتیجے میں معاشرے میں روز ہمارے سامنے مختلف واقعات آتے ہیں اور ان میں سب سے بڑا واقعہ روز بڑھتا ہوا خودکشی کا ریٹ. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ معاملہ یہ ہے کہ اس خودکشی کی ریشو میں جس طبقے میں یا جس ایج گروپ میں سب سے زیادہ اضافہ ہے وہ ٹین ایجرز ہیں. کہیں طلاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کہیں خلا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، کہیں خبر ملتی ہے کہ کسی نے کے چہرے پر تیزاب ڈال دیا گیا، کہیں خبر ملتی ہے کہ کسی نے صرف ایک رشتہ نہ ملنے پر کسی کو قتل کر دیا. بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے. رشتوں میں ایک شدت کا سما ہے. معاشرے میں اگریشن بڑھ رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے. یہ سب کی سب چیزیں، یہ غصہ جو دل کی بیماری ہے اور ایسی بیماری جو گھر کے ہر کونے میں داخل ہو گئی ہے، معاشرے کے ہر کونے میں داخل ہو گئی ہے اور اس کے داخلے کی وجہ سے سوسائٹی پہ کیا اثرات برپا ہو رہے ہیں. استاذہ، آج ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ غصہ اور غضب یہ کیا بیماری کیا ہے اصل میں، اور کس طرح سے یہ برے طریقے سے ہمارے گھرانوں کو، کیونکہ گھرانہ ایک بیسک سوشل یونٹ ہے جس کو تباہ کر رہی ہے اور وہی امپیکٹ پوری سوسائٹی میں جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیماریوں کے خلاف ایک نفرت اور بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک تڑپ دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. جہاں تک غصے کی بات ہے، غصے کی بیماری کا بنیادی سبب تکبر ہے. اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو ابلیس نے تکبر کیا. تکبر کی وجہ سے کس طرح اس کے اندر ریاکشن پیدا ہوا. یہ جو بات ہے نا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس کی وجہ سے انسان کے لیے دوسرے کی بات کو اپنے اوپر برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ جہاں تک گھر والوں کا تعلق ہے، ماں کا، باپ کا اور دیگر ریلیٹیوز کا، اسی طرح سے اسکول کا، تو سب کے فرائض میں سے ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے اندر دوسروں کے لیے برداشت کا مادہ پیدا کریں. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. تو جہاں ہر ایک یہ محسوس کرے گا کہ میری ذات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور بچہ آج یہ محسوس کرتا ہے کہ میری بات کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا، یعنی جو میری چاہت ہے ہر صورت وہی پوری ہونی ہے. تو جہاں بھی اس کی چاہت کے خلاف کوئی کام ہوگا اسے غصہ آئے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے کو غصے میں پروان چڑھایا جاتا ہے. بالکل ابتدائی بچپن سے ہی اسے جس طرح سے میڈیا بھی آبزرو کروایا جاتا ہے، یعنی مختلف پروگرامز بچے جو دیکھتے ہیں، کارٹونز بھی، اور اسی طرح سے مختلف یعنی لوگوں کے درمیان رہنا بھی، کہیں بھی کسی چیز پر صبر نہیں سکھایا جاتا. تو جب کوئی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھتا اس کی وجہ سے غصہ بہت آتا ہے. اور یہ جو حد سے بڑھی ہوئی محبت ہے ماں باپ کی، اور برائی پر نہ ٹوکنا ہے اور دوسرے کو پورے طریقے سے اختیار دینا ہے، اس کی وجہ سے غصہ بڑھتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب بچپن میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا لوگ نہیں سیکھتے تو بڑے ہونے تک یہ کنٹرول اور لوز ہوتا چلا جاتا ہے.
اور اس کی وجہ سے غصے کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کسی کی بات کے خلاف یا کسی کے مفاد کے خلاف ذرا سا بھی کوئی کام ہو تو فوراً پسٹلز نکل آتی ہیں, بچے ایک دوسرے کو قتل کرنے تک کے درپے ہو جاتے ہیں. تو یہ غصہ بنیادی طور پر یعنی یہ کوئی صرف انسان کے اندر خود بخود پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے. اس کے لیے ایفرٹ ابلیس بھی کرتا ہے اور اس کے لیے ایفرٹ انسان بھی کرتے ہیں, اور اپنے بہت عزیز بہت پیارے بھی. عمومی طور پر جب غصہ آتا ہے تو ایک منفی خیال انسان کو اپنی ذات کے خلاف محسوس ہوتا ہے, یہاں سے ریاکشن پیدا ہوتا ہے, یہ رد عمل ہے. حالانکہ بات برداشت بھی کی جا سکتی ہے, لیکن برداشت کی بجائے جب رد عمل دوسری فارم میں نظر آتا ہے تو وہ غصے کی فارم ہے. تو برداشت نہ ہونے کی وجہ سے غصے کی بیماری پروان چڑھتی ہے. تو غصہ آگ کی طرح ہے, اور آگ اسی وقت لگتی ہے جب انسان کے اوپر چوٹ پڑتی ہے. کسی طرح سے وہ چوٹ پڑے یا نہ پڑے, بہرحال وہ اسے اپنے خلاف ایک ضرب محسوس کرتا ہو, چوٹ محسوس کرتا ہو. سر جیسے آپ نے کہا کہ غصے کا ریئیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور دوسری خرابیاں بھی آتی ہیں, تو اٹ مینس کہ ہم غصہ جہاں پر ٹھیک کرنا بھی ہے وہاں پر بھی غصہ نہ کریں. پھر جیسے ہمیں حضرت عمر کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بھی جو ہے وہ کافی شدید تھے غصے کے بارے میں بھی, تو اٹ مینس کہ ہم غصہ کریں ہی نہ. اصل بات یہ ہے کہ غصہ محمود بھی ہوتا ہے اور مذموم بھی. کہیں پہ غصہ کرنا غیرت کا تقاضا ہے, کہیں پہ غصہ کرنا ضرورت بن جاتی. مثلا حق کے لیے, حق کے خلاف اگر کوئی معاملہ ہو, وہاں پر ایک مومن کا فرض بنتا ہے کہ اسے وہ غصہ کرے, اس کے اندر ریاکشن پیدا ہونا چاہیے, رد عمل پیدا ہونا چاہیے. اور جتنی کسی کو حق سے محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ اسے برائی پر غصہ بھی آئے گا. یہ جو ہاتھ سے روکنا ہے, برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے, یہ تبھی ہوگا جب ایک انسان کے اندر ریاکشن رد عمل پیدا ہو. اور اگر کوئی برائی کے خلاف نفرتی محسوس نہ کرے تو اس کو ظاہر غصہ ہی نہیں آئے گا. لیکن جہاں غصہ مذموم ہے وہ حق کے مقابلے میں اپنی ذات کی بڑائی کے احساس کی وجہ سے ایک انسان کے اندر جو رد عمل پیدا ہوتا ہے یہ مذموم ہے, یہ برا ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک مومن کو برائی کو دیکھ کے غصہ آنا چاہیے اور اسے غصے کا اظہار کرنا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں پچھلے کچھ عرصے کے اگر ہم واقعات کو اٹھائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نارملی یہ جو دینی معاملات میں بھی غصے کا اظہار جسے سمجھا جاتا ہے, جیسے ابھی پچھلے دنوں میں حب رسول کے حوالے سے یا نعوذ باللہ توہین رسول پہ جو واقعات پیش آئے اور جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں نے مسلمان ہونے کی وجہ سے غصے کا اظہار کیا, ایک برملا اظہار تھا. تو کیا ایسا اظہار کی کیا صورتیں ہوں, یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر مومن ہے اور اگر کسی برائی کو دیکھتا ہے تو وہ کہاں تک وہ اظہار بھی کیسا ہو. ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں. بات یہ کہ غصے کے اظہار کے طریقے بھی لمٹس کے اندر ہونے چاہیے جس کے مفید نتائج برآمد ہونے والے ہوں. مثال کے طور پر جیسے توہین رسالت کا یہ سلسلہ تھا تو اس پہ لوگوں کے اندر ریاکشنز تھے. اس میں سے اگر کوئی کھمبے پہ چڑھ کے نیچے چھلانگ لگا دے تو اس نے خودکشی کی. یعنی اس طرح کا اظہار کرنا یہ تو نامناسب ہے اور نہ ہی اس کی دین اجازت دیتا ہے. لیکن یہ کہ اگر توہین رسالت کے لیے قانون بنا, توہین رسالت کے لیے جو ہے وہ فورمز موجود ہیں, اس پہ باقاعدہ طور پر اظہار کرنا اور اس کے لیے لاجیکلی یعنی اس کو ڈیفینڈ کرنا وہ اپنی جگہ پر ضرورت ہے. اور اس کے لیے ضرورت تو اس امر کی تھی کہ بجائے اس کے کہ اس طرح کے ریاکشنز کا اظہار کیا جاتا, حب رسول کو پیدا کرنے کے لیے اور زیادہ کوشش کی جاتی. تو اس میں محمود طریقہ تو یہی تھا کہ ہم اپنے بس میں جو کچھ ہے اس کو یعنی لمٹس میں رہ کے اسی انداز سے آگے لے کے چلتے.
बहरहाल जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इसको डिफरेंट फोरम्स के ऊपर आके भी प्रोटेस्ट किया जाता है, एहतजाज किया जाता है, तो ये भी अब वक्त की ज़रूरत है अपनी जगह पे एक लिमिट के अंदर बहरहाल उसको रिकॉर्ड भी कराना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट तो हमेशा कमज़ोर ही करते हैं और ताकतवर के सामने करते हैं। और बात है अल्लाह ताला के रसूल की, जो सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ी पावर तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और इसके लिए हक को सामने रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए सारी सोसाइटी का फ़र्ज़ बनता है कि वो माएँ अपने बच्चों के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए कोशिश करें, और इसी तरह से असातिज़ा अपने स्टूडेंट्स के अंदर पैदा करने की कोशिश करें। मैडम, जिस तरह से हम देखते हैं कि गुस्सा जो है वो हर सूरत में, ख़ास तौर पर मज़मूम गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनता है। हम अपने छोटे बच्चों के अंदर ये गुस्सा बहुत देखते हैं, और उसकी जो रीज़न है मीडिया, जैसे हम उनके कार्टून्स दिखाते हैं, और बच्चों को हम जब वो हमें तंग करते हैं या हमें कोई काम नहीं करने देते तो हम उन्हें लगा देते हैं कि आप चलें जाएँ, आप कार्टून्स देखें, और हम फारग हो जाते हैं ये सोचते हुए कि कार्टून्स तो बहुत मामूली सी चीज़ है, कोई बच्चे से बुरी चीज़ नहीं सीखेंगे। तो और इस तरह से बच्चे जो हैं वो कार्टून्स में महव हो जाते हैं। और फिर ना सिर्फ जैसे हम देखते हैं कि मीडिया ब्लैक को वाइट करके दिखा सकता है, वाइट को ब्लैक करके दिखा सकता है, इसी तरह हम टॉम एंड जेरी हैं, ज़ाहिर तो बेज़रर से कार्टून नज़र आते हैं। अब उनको देखिए कि एक चूहा जो वैसे देखने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी सूरत में दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग फैक्टर होता है बच्चों के लिए। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, आप क्या समझती हैं कि ये बच्चों के लिए कहाँ तक नुकसान का बायस बन सकती हैं? जहाँ तक कार्टून्स का ताल्लुक है, कार्टून्स के तवज्जुह से जो एग्रेशन पैदा हो रहा है वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में लोग इसके बारे में फिक्रमंद हैं। और इसके बारे में जो रिसर्चेस यूएसए में की गई कि इनके असरात बच्चों पर क्या मरतब हुए, तो मीडिया के इन प्रोग्राम्स ने बच्चों के अंदर बेतहाशा एग्रेशन पैदा किया, यानी बच्चों के अंदर गुस्से के फैक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। और ख़ास तौर पर ये तो हमारे यहाँ बड़े इनोसेंट मासूम से कार्टून समझे जाते हैं, टॉम एंड जेरी के, लेकिन अब जो कार्टून्स बच्चे देखते हैं जिसमें जिन्नाती किस्म की शक्लें, और बच्चे यानी गुस्से के जैसे जो है वो उसका इजहार करना, और गुस्से भरा फेस बनाना, और बुरे बुरे चेहरे बना बना के, मैंने कई बच्चों को देखा है मोबाइल से, कैमरे से, और इसी तरह से आईपैड से फ्रंट साइड से अपनी पिक्चर्स बनाते हैं गुस्से की हालत में, बुरे बुरे चेहरे बना के। अब जो बच्चा गुस्से की उस बाकायदा फॉर्म को भी सीख रहा है, उसका लहजा भी बना रहा है, उसने कहीं पर उस गुस्से का इजहार भी करना है, यानी इवन बच्चे की वो नेचर ना भी हो, बच्चे को वो गुस्सा ना भी आए, तो बच्चे तजर्बा करते फिरते हैं उस गुस्से का इजहार करने के लिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि ना माँ बाप ना असातिज़ा के जो उन्हें रोकें, बल्कि उसके लिए बाकायदा तौर पर बच्चे जो कुछ करते हैं उनको पार्ट प्ले करने की इजाज़त भी दी जाती है। स्कूल के फोरम पर गुस्से का इजहार करने के लिए प्लेस भी करवाए जाते हैं। ऐसी चीज़ें सॉफ्ट कूल बर्दाश्त करने के काबिल बनाना, ये अब मकसद ही नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ तो सूरत हाल ये है कि मार्केट में एक यानी बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, वो ऐसी चीज़ों को सेल करेगा जिसकी वजह से उसकी चीज़ें सेल हो जाएं, यानी वो चीज़ें लोग खरीदने के काबिल हो जाएं। वो कहेगा मैंने तो चीज़ें सेल करनी है। और उसमें भी अगर आप देखें, बच्चों के बैग्स देख लें, उनके लंच बॉक्सेस देख लें, उनकी छोटी छोटी इस्तेमाल करने की चीज़ें देख लें, उसके ऊपर भी जो शक्लें बनी हुई हैं, इंतहाई गुस्से की शक्लें। तो ऐसा लगता है कि जैसे इब्लीस ने पूरी सोसाइटी को विन कर लिया। ऐसा लगता है कि पूरी सोसाइटी के अंदर गुस्से को रवाज देने के लिए उसकी मुहिम बहुत कामयाब है कि उसने हर सिस्टम से घर के अंदर माँ बाप को इस बात पे लगा दिया कि बच्चों के मिजाज के खिलाफ कुछ नहीं करना। तालीमी इदारे में भी बच्चों को ऐसी पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया गया कि असातिज़ा उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरह से सोसाइटी के अंदर भी उन्हें यानी हर तरीके से खुला माहौल दे दिया गया, ऐसे मौके दे दिए गए जिसकी वजह से वो जो जी चाहे करते थे। नशा हमारी सोसाइटी में रवाज पा गया, नशे की हालत में वो जो जी चाहे कर लें। फिर इसी तरह से यानी बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, आप यूँ देखिए कि एक बच्चा टीनेजर है,
ساری رات اگر وہ گیمنگ زون میں گیم کرتا رہا ہے، اس کے حواس، اس کا جسم کس حد تک اس کے اپنے اختیار میں ہوگا. اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات بھی ہو تو وہ فوراً پھٹ پڑے گا. کتنی مائیں ہیں جو اس بارے میں پریشان ہوتی ہیں کہ یعنی اب نہ اس کے اوپر بات کریں. یہ بات ہمیں بتائیے کہ ٹین ایجرز میں بڑھتی ہوئی خودکشی کو کیسے روکا جائے. تو اس کے پیچھے اگر اسباب میں سے دیکھیے تو غصہ بہت بڑا فیکٹر ہے، اور غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا. استاذہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ ٹین ایجرز میں یہ سب مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کا اصل ریزن کیا ہے؟ کہیں ماں باپ کی ٹریننگ میں کوتاہی ہو رہی ہے، یا اپنی تعلیم سے دوری ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے مستقل ایک بربادی کا شکار ہیں. پچھلے پروگرامز میں بھی ہم ان موضوعات پہ بات کرتے رہے کہ بچے تکبر میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں ہر وقت کے کمپیریزنز کی وجہ سے. اور مطلب یہ ایک صورتحال ہر طرف سے دیکھیں، اور ہر بیماری کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بیماری ہمیں پکڑے اور جکڑے ہوئے ہے اور شدت اختیار کیے ہوئے ہے. تو آخر سوسائٹی میں یہ بات اس وقت سوچنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی اصل ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جب تک جیسے ہم ہر چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایک برا خیال ہی تھا جو کینے کا سبب بھی بنا، ایک برا خیال ہی تھا جو شیطانی اغوا کا سبب بھی بنا، ایک برا خیال ہی تھا جو تکبر کا سبب بھی بنا آخر. اور پھر ہم غصے پہ بھی بات کر رہے ہیں. تو اگر ہم مل بیٹھے ہیں تو ہم یہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو سوسائٹی میں انجیکٹ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی ماں باپ اپنی جگہ پریشان ہے، نوجوان اپنی جگہ پریشان ہے، ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے. نہ تو وہ بچے سکون میں ہے اور نہ ہی ماں باپ سکون میں ہے. سوسائٹی تو ایک جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس نتیجے میں وہ ہو رہا ہے، لیکن ہم ان کا سدے پاپ کریں کس طرح سے؟ وہ روٹ کاز کیا ہے؟ وہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم نے بچوں کے بھی ہاتھ میں دے دی، اپنے ہاتھوں میں بھی لے آئے، اور اب کہیں تکبر ہے اور کہیں غصہ ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ روٹ کاز کیا ہے، مجرم کون ہے، پیچھے کون ہے، کس کا حصہ زیادہ ہے، کس کا کم ہے، اسی کے یعنی تعین سے اس کو دیکھنے کی وجہ سے ہی ہم سدے باب کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اصل میں سوسائٹی کی اصلاح کے لیے جہاں خاندان کا رول ہے، وہیں پہ اسکول، تعلیمی ادارے کا بھی رول ہے. ایک ٹرائی اینگل ہے جو کام کرتی ہے: گھر، اسکول اور سوسائٹی. گھر میں ماں باپ ذمہ دار ہیں، بہن بھائی، ریلیٹیوز وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اسکول میں اساتذہ اور ساتھی، اور سوسائٹی میں اسلام نے ہر فرد کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ جو بھی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ماں باپ کا جہاں تک تعلق ہے، ماں باپ نے ہاتھ اٹھا لیا. آپ اگر اس وقت یعنی خاندان کے آغاز کے وقت دیکھیں کہ شوہر اور بیوی جو ابھی رشتہ نکاح میں بننے جا رہے ہیں، اس کے لیے انہیں پیچھے کیا ٹریننگ دی جاتی ہے؟ بچہ بھی پڑھ رہا ہے، بچی بھی پڑھ رہی ہے، پڑھتے پڑھتے فارغ ہوئے، دونوں یا جاب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، دونوں ایک ہی لیول پہ ہیں. جب رشتہ نکاح میں دونوں منسلک ہو جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آنے والی نسل کے بارے میں وہ کیسے فکر مند ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے پاس اپنے رشتے کو نبھانے کے لیے بھی کوئی بنیاد موجود نہیں ہوتی. اصل سبب دین سے دوری ہے، ماں باپ کی بھی دین سے دوری، تعلیمی اداروں کا بھی دین سے دور ہونا، اور سوسائٹی کا بھی. تو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند نہیں ہوتے کہ جن کو رشتہ نکاح میں باندھنا ہے، سوسائٹی کا ایک اہم ترین کام ہے جو انہوں نے انجام دینا ہے، آنے والی نسلوں کو پروان چڑھانا ہے. خاندان کے ادارے میں
جب دو جاہل افراد بہت سی ڈگریاں لے کے رشتہ نکاح میں بندھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بچے کی تربیت نہیں کر پاتے. پھر اسی طرح سے جیسے یعنی جب ان کے پاس خود علم نہیں ہوتا، جب وہ خود اس بات کا فہم نہیں رکھتے تو نیچرلی اس کی وجہ سے بچوں کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب یہ کہ جو کچھ تعلیم انہوں نے خود حاصل کی اس کا کیا رزلٹ ہے، اور وہ تعلیم جو بچہ لے رہا ہے یعنی بچہ بڑے ہونے کے بعد جو لیتا ہے، تعلیمی نظام کا اب یہ مقصد ہی نہیں رہا کہ وہ اچھا انسان بنائے. علم کا مقصد تو محض معاش ہو گیا کہ وہ تعلیم بہتر ہے جس کی وجہ سے معاش حاصل ہو سکے. اس وجہ سے معاش کے حصول کے لیے یعنی ایسے پروگرامز بنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہتر معاش کے قابل ہو سکیں. اقبال نے کتنی سچی بات کہی تھی، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. اسی طرح سے تعلیمی ادارہ بذات خود یعنی اساتذہ بھی، تعلیمی اداروں کو چلانے والے بھی اپنی ذمہ داری ہی خیال نہیں کرتے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کریں. وہ کہتے ہیں گھروں سے بچے خراب آتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا کام صرف ایجوکیٹ کرنا ہے اور لفظ پڑھاتے ہیں اور ایسی چیزیں پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ سکلز سیکھنے کے قابل ہو جائیں. تیسری طرف سوسائٹی کی جہاں تک بات ہے، سوسائٹی میں کوئی اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتا کہ ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کرنے کے پابند ہیں. جب یہ ٹرائنگل میں سے ہر کارنر ہی اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا چکا تو اصلاح کا کام کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر سدے باب کرنا ہے تو تینوں کو ہی اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اہل خاندان کو بھی، ماں باپ کو بھی، پھر اسی طرح سے اساتذہ کو بھی، تعلیمی ادارے کے اندر ماحول بھی ایسا پرووائڈ کرنا ہوگا، اور تیسری طرف سوسائٹی کے افراد کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. استاد ہم نے روٹ کاز کو تو دیکھ لیا، لیکن جو پہلے سے پروان چڑھنے، جیسے پہلے سے ایک عادت ہے وہ اندر آ چکی ہے، اس چیز کا مطلب اب کون سی ایسی پریکٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں جو بچوں کو دی جائیں اور وہ ان کے ایگریسونیس میں کمی لائیں، اور مطلب ڈائیورژن کس چیز کا ہو؟ بیٹا بات یہ ہے کہ غصہ جو ہے یہ اصل میں ایک انرجی ہے، اس کو ایگزرٹ ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس قوت کو استعمال ہونا چاہیے. آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں تو نہ تو وہ فزیکل ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں جس میں بچہ فزیکلی کہیں نہ کہیں اپنی انرجی لگا لے. بچوں کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ گھر کے اندر یا ٹی وی کے آ گئی یا نیٹ کے آ گئی یا آئی پیڈ یا اسی نوعیت کے جو گیمنگ ہیں یا باقی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ان کی رہ جاتی ہیں. اسی وجہ سے باہمی تعلقات میں بھی حسن نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ تعلق بنانے کی ضرورت ہی نہیں، ہر ایک کا تعلق اس کے میڈیا کے ساتھ یہ اس طرح کی صورت بن گئی ہے جس کی وجہ سے یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر لمیٹڈ ہو گئے. تو ہیلدی ایکٹیویٹیز دینا یہ بھی اپنی جگہ پہ ضروری ہے، یعنی فزیکل گیمز کروانا بھی، پھر ایسے ماحول مہیا کرنا جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے معاملات کو برداشت بھی کر سکیں. اور برداشت کا مادہ پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کو تھوڑا یعنی جو کافرانہ نظریات ہیں اس سے بھی پیچھا چھڑانا ہوگا. اب اگر اس وقت کے نظام تعلیم کے پیچھے جھانک کے دیکھیں، نظام تعلیم کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے مقاصد متعین کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے. اگر بڑے ان کے لیے مقاصد متعین کریں گے تو یہ ان کے اوپر دباؤ ہوگا، پریشر ہوگا. تو جس نظام تعلیم میں روسو جیسا شخص یہ کہے کہ زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے انہیں آزاد چھوڑ دو، خود ہی ٹھوکریں کھا کے گول ہو جائیں گے، یعنی اس میں کسی کا کوئی کردار نہیں، بچہ آزاد ہے. اور جہاں فوکس یہ ہو کہ بچے کی خوشی کے لیے ماں باپ بھی جئیں اور ساری زندگی کمائیں بھی اسی لیے خرچ کریں، اور بچے کی انا کو پروان چڑھانے کے لیے جہاں ماں باپ مصروف ہیں وہیں پہ اساتذہ بھی مصروف ہیں اور وہیں پہ سوسائٹی کے اندر بھی ایسے انتظامات کیے گئے ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہاں غصے جیسے مرض پر قابو پانا تو ناممکن بات ہے. تو اس کی وجہ سے یعنی روٹ کاز کو دیکھ کر پھر اس کا علاج بھی ضروری ہے. تو اب
ایک طرف تو ایسی ایکٹیویٹیز دینا ضروری ہے، دوسری طرف بڑی بات یہ ہے کہ علم دینا بہت زیادہ ضروری ہے. دین کے علم کے بغیر، دین کی سمجھ کے بغیر، زندگی کی حقیقت کو سمجھے بغیر انسان اپنے آپ کو کسی خاص نظریے کا پابند نہیں کر سکتا، کسی خاص سانچے میں نہیں ڈھال سکتا. کوئی یعنی چیز انسان کی سمجھ میں آتی ہے، انسان اپنے آپ کو کسی کے آگے جواب دہ محسوس کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے بارے میں یہ یقین دل کے اندر اترتا ہے کہ مجھے آج کے کیے ہوئے کا کل جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، اور اس کے مطابق مجھے جزا ملنی، پھر وہ اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ غصہ دو طرح کا ہے، مذموم بھی ہے اور محمود ہے. اب مذموم غصہ جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی غصہ آنے سے پہلے یعنی ایک انسان کو اپنی سوچ ہینڈل کرنی سکھانی چاہیے. جو شخص اپنے مزاج کے خلاف کوئی بھی بات دیکھتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، یہ تحریک شیطان کی جانب سے ہوتا ہے. وہ ہمیں آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ غصہ آئے تو وضو کر لیں، حیت بدل لیں. مثلا کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، جگہ بدل لیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جائیں. اور اسی طرح سے غصہ آئے تو پانی پی لیں. اور وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان کی طرف سے تمہیں اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیں. اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے والا ہے. تو اس رد عمل سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اور سنت پر عمل کرنے سے یہ غصہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن غصے کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کو بدلنے کے لیے بہرحال دین کا فہم بھی ضروری ہے، اور ماں باپ کو اپنا کردار ادا کرنے کی، تعلیمی ادارے کو اپنا کردار ادا کرنے کی، اور تواصل بالحق کی مسلسل ضرورت ہے. اچھے ماحول میں رہنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ استاذہ. آج ہم نے جیسے غصے پہ بات کی اور غضب کے بارے میں جانا، دل کی ایک اور بیماری جو زندگیوں میں بربادی لے کے آتی ہے. لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے، وہ کرنا کیسے ہے؟ ہم میں سے ہر کسی نے کیا رول پلے کرنا ہے؟ اس کے لیے دین کی تعلیمات کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم اپنے کردار کو، ہم اپنے فرائض کو جانیں، ہم یہ جانیں کہ کس طرح سے ہم اپنی سوچ پہ، اپنے ایکشنز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بنیادی چیز جو ہے، جہاں سوسائٹی میں لیک ہے، وہ دین سے دوری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہم پوری سوسائٹی مل کے ان تمام بیماریوں کا تدارک کر سکیں. جزاک اللہ. اگلی مجلس تک اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، دل بدلے تو زندگی بدلے.